اپنی طرف سے ابا تعلیمی سلسلہ منقطع کر چکے تھے۔ ایسے میں خالد الوی نامی ایک صاحب اونچی مسجد بھاٹی گیٹ کے امام منتخب ہوئے۔ ابا چونکہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھتے تھے، الوی صاحب کے ساتھ ابا کے روابط استوار ہوئے اور انہوں نے ابا کو اسلامیات میں ایم اے کرنے کا مشورہ دیا۔ آج کل یہی خالد الوی صاحب جانی پہچانی مذہبی شخصیت مانے جاتے ہیں۔ ابا یونیورسٹی کے اس دور کو انتہائی طمانینت کے ساتھ یاد کرتے رہے۔ ایک طرف ریلوے کی کلرکی، دوسری طرف ایک چھوٹا سا یعنی کافی چھوٹا سا پرنٹنگ کے آرڈر بک کرنے کا کاروبار اور پنجاب یونیورسٹی کی باقاعدہ کلاسز، یہ سب ذمہ داریاں مل کر ابا کے معمول کو کافی سخت بنا دیتی تھیں۔ کچھ ابا نے اب کتابوں کے ساتھ وقت گزارنا سیکھ لیا تھا۔ اللہ بخشے اورنگزیب کو جو بادشاہی مسجد بنا گیا۔ مسجد کے 3 اطراف تعمیر کیے گئے جھروکے نہ جانے کتنے طالب علموں کو پڑھنے کی جگہ فراہم کرتے ہیں۔ ابا نے بھی ان کی خاموش فضاؤں سے استفادہ حاصل کیا اور یوں 16 جماعتیں پاس کر لیں اور کچھ ہی عرصے کے بعد بینک میں نوکر ہو گئے۔ محلہ شیش محل کا قدرے خوبرو نوجوان اب 32 سال کا ہو چلا تھا۔ ایک عدد سیکنڈ ہینڈ اسکوٹر بھی زیر استعمال تھا۔ ایسے میں رشتہ کی بات چلنا ناگزیر ہو جاتی ہے۔ گھر کے مالی حالات اور گھریلو ذمہ داریوں کو دیکھ کر اچھے رشتے واپس پلٹ گئے۔ ایک شام ابا عصر کی نماز پڑھ کر اونچی مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ ٹھیک اسی وقت نانا جان اپنے دوست سے بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں بات کر رہے تھے۔ نانا کے یہ دوست ابا کے خاندان کو جانتے تھے۔ ابا کو مسجد سے نکلتا دیکھ کر انہوں نے فوراً نانا سے کہا، دیکھیں میاں صاحب، رشتہ تو ہے، جوان نمازی بھی ہے، برسرے روزگار ہے، اپنی سواری ہے، لیکن ایک قباحت ہے، اس کے کندھے پر گھر بھر کی ذمہ داری ہے اور خاندان بھی کم پڑھا لکھا ہے۔ نانا جان جہاں دیدہ انسان تھے، ان کی عقابی نگاہیں ایک نظر میں جانچ گئیں کہ بندے میں دم ہے۔ ابا کی شادی ان کی زندگی میں ایک حسین تبدیلی لے کر آئی۔ پڑھی لکھی خوبصورت بیوی ہر شخص کا خواب ہوتی ہے، تاہم اس خواب کی جیتی جاگتی تعبیر میرے ددیال کو نہ بھائی۔ ایسے میں دادا جان نے ایک انوکھا فیصلہ کیا۔ چونکہ نانی جان کا انتقال اماں کے بچپن میں ہو گیا تھا اور گھر کی ذمہ داری ایک عرصہ سے اماں کے کاندھوں پر تھی، ایسے میں اماں کی شادی کے بعد نانا اکیلے ہو گئے۔ نانا کی پریشانی دیکھتے ہوئے اور اپنے گھر والوں کا رویہ مد نظر رکھتے ہوئے دادا نے ابا کو نانا کے گھر منتقل ہو جانے کی اجازت دے دی۔ گویا ابا گھر داماد بن گئے۔ شادی کے 1 سال بعد میری بہن پیدا ہوئی اور 5ویں سال میری آمد ہوئی۔ میری آمد نے جہاں اماں کے لیے 2 بیٹیوں کی ماں ہونے کا تانا سننے کا موقع دیا، وہاں میری پیدائش سے کچھ ماہ پہلے ایک بلڈ ٹیسٹ کے دوران انجیکشن کے ذریعے ہیپاٹائٹس سی کے جراثیم اماں کے خون میں شامل ہو گئے۔ اس وقت اماں کی عمر بمشکل 29 سال تھی۔ 18 سال اماں اس بیماری میں مبتلا رہیں۔ ابا نے کبھی ان کو بیمار ہونے کا احساس نہیں دلایا۔ جب میری عمر 6 سال ہوئی تو اللہ نے ابا اور اماں کو ایک بیٹے سے نوازا اور قریباً 1 سال بعد ہم نے اپنا گھر بھی بنا لیا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ پھر بے نظیر کی حکومت آئی اور گولڈن ہینڈ شیک کی ہوا چل پڑی۔ اسی چکر میں ابا نے بھی نوکری چھوڑ دی۔ نوکری کے بعد کاروبار کرنا ابا کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ ان کے بھائی بھی یوسف کے بھائیوں سے کم نہ تھے، لہٰذا کوئی امید رکھنا بیکار ہی تھا۔ یہ مسئلے چل ہی رہے تھے کہ اماں کی طبیعت ایک رات اچانک خراب ہو گئی اور 8 روز کے اندر اندر وہ چل بسی۔ ابا کی زندگی کا حسین باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اماں کی وفات کے بعد بھی ابا نے اپنے بچوں کی زندگی میں رنگ بھرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اماں کی زندگی میں پیسے جوڑ کر نہر کے کنارے ایک پلاٹ لیا گیا۔ ابا نے اس پر گھر کی تعمیر شروع کروا دی، ساتھ ہی ساتھ پراپرٹی کے کاروبار میں پیسے بھی لگا دیے۔ مالی حالات پھر سے سنبھل گئے۔ اس دوران میں میری بہن صدر ڈاکٹر بن چکی تھی اور چھوٹا بھائی جسے اماں نے بڑی دعاؤں سے لیا تھا اب کافی قداور لگتا تھا۔ زندگی ایک بار پھر اپنی روایت کے مطابق بے نیازی سے چلنے لگی اور اب تک چل رہی ہے۔ کچھ سال پہلے اشفاق احمد کے پروگرام زاویہ میں ان کو کہتے سنا تھا کہ ہر شخص جاوید میاں داد کی طرح چھکا نہیں لگا سکتا آخری بال پر،
تاہم اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر وکٹوں کا دفاع تو کر سکتا ہے۔ آج بھی ابا کسی ذمہ دار بلے باز کی طرح مجھے اپنی وکٹوں کا دفاع کرتے دکھائی دیتے ہیں۔